ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا مطالعہ جو ہے وہ مکاشفہ 21 باب میں سے ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی، آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیں مجھے۔ پہلا سوال ہے میرا، مکاشفہ 21 باب اس کی 13 آیت میں نئے یروشلم کے چاروں اطراف 3 دروازوں سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں جی، تو حوالہ پڑھ دیں گے جو آپ نے بولا ہے، یہ 13 آیت ہے، پڑھیں گے آپ۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ شکریہ جی، خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خدا ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔ تو یہاں سمتیں 4 ہیں نئے یروشلم کی، چاروں اطراف 3 دروازے ہیں، اور بڑا آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ جو باپ، بیٹا اور پاک روح کو ماننے والے ہیں، جو ٹرینٹی کے پیروکار ہیں، جو تثلیث کے پیروکار ہیں، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو وحدانیت کے یا کسی اور حصے کے ماننے والے ہیں، ان کی ڈاکٹرن فرق ہے، تو ان کے لیے شاید مشکل آئے۔ تو باپ، بیٹا، پاک روح، باپ، بیٹا، پاک روح جو ہے یہ نام نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت دے دیتا ہوں حوالہ دے کر۔ متی 28:19 میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ ان کو باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے، ناموں نہیں ہے۔ جب باپ، بیٹا، پاک روح ہے تو اس کا مطلب کوئی ایک نام ہے۔ تو چاروں سمتوں میں، چاروں اطراف کیا ہوگا؟ باپ، بیٹا، پاک روح ہوگا۔ 3 دروازوں سے مراد ہے کہ پیچھے خالق ایک ہی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پیدائش 2 باب کی 10ویں اور 14ویں آیت تک ہے کہ باغ عدن میں سے ایک دریا نکلا اور 4 سمتوں کی طرف وہ بہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ دھرتی کی چاروں اطراف کے انسانوں کے لیے وہ دریا تھا، زندگی کا دریا۔ تو وہ مکاشفہ میں جا کر بڑا دریا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہاں قومیں ہوں گی۔ اگر ہم کہیں کہ وہ دروازوں کا کام کیا ہے، دروازوں کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کام ہے اندر باہر آنے جانے کا۔ تو اس کو ہم حزقییل 1:5 میں دیکھتے ہیں کہ 4 کا عدد جو ہے یہ انسان کے لیے ہے۔ اور اس حوالے کو آپ غور سے سننا کہ آگے ہم اسی 21 باب کی 23 آیت سے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گناہنے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دروازے جو ہیں 3 ہیں۔ تو جو شمالی اطراف ہے، نارتھ، بلندی کے لوگ ہیں، یا جو مشرق کے ہیں، مغرب کے ہیں، جنوب کے ہیں، ان چاروں طرف جو قومیں رہیں گی، جو بادشاہ ہوں گے، ان کے لیے دن رات یہ دروازے کھلے ہوں گے اور اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو نئی زمین ہے، نئی دھرتی ہے، اس میں صرف مقدسین ہی نہیں ہوں گے۔ مقدسین جو ہیں یہ نئے یروشلم کے اندر رہیں گے، لیکن جو دوسری قومیں ہیں خدا سے ڈرنے والی، نیک کام کرنے والی، ان کے لیے بھی نئی زمین پر جگہ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ باپ، بیٹا، پاک روح جو ہے یہ 3 نہیں ہے بلکہ یہ ایک نام ہے۔ تو چاروں طرف پر 3 جو دروازے ہیں وہ چاروں طرف باپ، بیٹا، پاک روح کی حکمرانی کو ظاہر کرتے ہیں۔
خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔